ناظرین اکرام، ایک اعلان جو بہت ضروری ہے، آپ تمام کو اس اعلان کو سنیں اور سننے کے بعد اس لاک ڈاؤن کی استھتی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اعلان یہاں سرسی کی جتنی جماعتیں ہیں، جماعت اہل حدیث ہوئی یا اسی طرح دوسری جماعتیں ہیں، سب کی طرف سے یہ متفقہ ایک اعلان بنایا گیا ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے ہے، لہٰذا اس اعلان کو سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سرسی کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں اپیل کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے اور مساجد میں نماز ادا کرنے کا موقع دستیاب نہیں ہو پایا، یعنی لاک ڈاؤن کی استھتی میں اور حکومت کی طرف سے جو قوانین بنائے گئے ہیں اس کی وجہ سے ہم مسجدوں میں نہیں آ پا رہے ہیں۔ دوسرا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح اس سال ہم اپنے گھروں میں رہ کر رمضان المبارک کی عبادتیں کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کو لازم پکڑیں، اسی طرح فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں اور بالخصوص تراویح کا، قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ جس طرح فرض نمازیں فرض نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی طرح تراویح کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری ریاستوں کو قبول فرمائے اور اس خطرناک مہلک، اس خطرناک بیماری سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہم تمام کو بچا کر رکھے۔ اے اللہ اس بیماری کو جلد از جلد جو ہے ہم تمام سے دور کر دے، آمین۔ جبکہ پچھلے 2 دنوں سے لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی اور سہولت دی گئی ہے تاکہ لوگ جو ہے عید کے لیے خریداری کر سکیں یا اسی طرح اپنے گھر کے سامان کے لیے کچھ خریداری کر سکیں، یہ حکومت کی طرف سے قانون بنایا گیا ہے اور کچھ ڈھیل دی گئی ہے۔ اس لیے ہم تمام کو مسجد کی طرف سے، تمام جماعتوں کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بلا ضرورت ہی گھر سے باہر نکلیں۔ بلا ضرورت گھر سے باہر، اگر ضرورت نہیں تو گھر سے باہر نہ نکلیں، ضرورت ہے تو گھر سے باہر نکلیں، اور وہ بھی صرف مرد حضرات جو ضرورت ہے جا کر سامان لے آئیں اور گھر پر جو ہے لا کر دے دیں۔ عورتوں کو، بچوں کو، میری مائیں اور بہنوں سے میں بالخصوص یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری مائیں اور بہنیں اس رمضان المبارک میں بالکل بھی گھر سے باہر نہ نکلیں، شاپنگ کے لیے نہ نکلیں۔ رمضان المبارک جس طرح ہم گھروں کے اندر ادا کر رہے ہیں، فرائض گھروں کے اندر ادا کر رہے ہیں، نوافل اور تراویح گھروں کے اندر ادا کر رہے ہیں، مسجدیں ہم آ نہیں پا رہے ہیں، اتنی خوشی جتنی ہمیں ہر سال ہوا کرتی تھی، اتنی خوشی ہمیں اس سال رمضان میں جو ہے عبادتوں میں موقع نہیں مل پا رہا ہے۔ اس لیے عید کی شاپنگ کے لیے، عید کی تیاری کے لیے، بچوں کے کپڑے کے لیے، اپنے کپڑے، ان سب چیزوں کے لیے مارکیٹ میں نہ نکلیں اور دکانوں کے اوپر بھیڑ نہ لگائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس سے پہلے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے ہتھ کنڈے کیے گئے اور آپ اس کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ مسلمانوں کے اوپر اس طرح کی بات تھوپی جائے کہ مسلمان جو ہے باہر نکلے اور طرح طرح کی باتیں ہوئی، اور کیا باتیں ہوں گی وہ ساری آپ بخوبی جانتے ہیں۔ لہذا میری آپ تمام ماؤں سے، تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے بالکل بھی شاپنگ کے لیے باہر نہ آئیں، بازاروں میں نہ آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ بازاروں کے اندر کالے کالے بھرکے نظر آئیں اور پھر مسلمانوں کے اوپر طنز کیا جائے۔ ایک عید جو ہے سادگی کے ساتھ منا لیجئے، جس طرح رمضان ہم سادگی کے ساتھ منا رہے ہیں، اسی طرح ہم عید جو ہے وہ بھی سادگی کے ساتھ منا لیں۔ رہی بچوں کی بات، بچوں کو عید کی خوشی ہوتی ہے، کپڑے مانگتے ہیں، آپ بچوں کو ایک بار سمجھائیں، ان کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ یقین مانیے اگر آپ ان کو اچھے انداز سے سمجھائیں گے تو بچے ضرور بے ضرور آپ کی بات کو مانیں گے اور آپ سے ضد نہیں کریں گے۔ یہی کچھ باتیں جو اس میں لکھی گئی ہیں کہ گھروں کے اندر رہا جائے، گھروں میں لازم پکڑا جائے، مرد حضرات ہی باہر نکلیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں مرد حضرات لائیں، عورتیں بالکل بھی عید کی شاپنگ کے لیے یا اسی طرح بازار میں نہ آئیں۔ ایک رمضان سادگی کے ساتھ، عید سادگی کے ساتھ گزار لیجئے، اپنے گھروں میں رہ کر زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت،
زیادہ سے زیادہ نوافل اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کیجئے، بازاروں میں گھومنے کی کوشش نہ کیجئے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سب سے اللہ کے ہاں سب سے جو ہے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ بازار ہیں، اور سب سے محبوب چیز اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ یعنی یہ جو بازار ہیں یہ اللہ کی نگاہ میں کوئی بہت خاص محبوب عمل نہیں یا بہت پسندیدہ نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیزیں ہیں، لیکن ضرورت کے تحت انسان کو جانا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ اس بار اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیجئے، اپنے نفس کو قابو میں رکھیے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں گے، یقین مانیے یہ بہت بڑا جو ہے آپ کے لیے کامیابی ہوگی۔ اپنے نفس کو انسان اگر کنٹرول میں رکھ لے، بہت سارے گناہوں سے، بہت سارے خطاؤں سے، بہت ساری غلطیوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ مطلب جس طرح ان کے نفس نے کہا، ان کے جی نے، ان کے من نے جس طرح کہا، اسی طرح وہ کرتے رہے، اسی طرح وہ چلتے رہے، اور اسی طرح گھومتے اور پھرتے رہے، اور اسی کے مطابق چلتے رہے۔ اللہ کے فرامین کو ان لوگوں نے نہیں مانا۔ لہذا میں دوبارہ اور آخری بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑا جائے، گھروں کے اندر عبادت کی جائے، گھروں میں جو ہے ذکر و اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، بلا ضرورت جو ہے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ضرورت ہے تو مرد حضرات یا اسی طرح جو ہے مرد حضرات یا بڑے بچے جو ہیں وہ گھر سے باہر آئیں، ضرورت کی چیزیں خریدیں اور گھر میں واپس جائیں، لیکن عورتیں، میری مائیں اور بہنیں بالخصوص میں گزارش کرتا ہوں کہ بازار کے اندر آ کر بھیڑ نہ لگائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ان پابندیوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔